امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، اصفہان سمیت مختلف شہروں میں رات بھر دھماکے ہوتے رہے۔ ایران میں مزید 20 شہادتیں رپورٹ، تعداد 220 سے تجاوز کر گئی۔ تہران میں کئی رہائشی عمارتوں پر حملے کیے گئے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کے ہیڈ آفس کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد نشریات عارضی طور پر بند ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایران میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں۔ امریکی حکام کا عمان میں ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایرانی فوج نے امریکی ساختہ MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایران نے قطر میں العدید ایئر بیس، کویت میں السلیم ایئر بیس، UAE میں الدفرہ ایئر بیس اور بحرین میں بحری ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کے ڈرون حملوں میں اب تک 3 غیر ملکی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ 58 زخمی ہوئے۔ بحرین میں امریکی اہداف پر تازہ حملے میں ایک ایشیائی شہری ہلاک ہوا۔ ابوظہبی میں ساحل کے قریب اسرائیلی رہائشیوں کی عمارت پر حملے میں 2 اسرائیلی زخمی۔ دبئی اور بحرین میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے، یروشلم اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 7 اسرائیلی زخمی ہو گئے، املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ متعدد گاڑیاں تباہ، سائرن بج اٹھے۔ گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے پر ایران نے فتح 2 میزائل سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 اسرائیلی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، جبکہ متعدد گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ ایران کی جانب سے رات کیے گئے اسرائیل پر مزید حملے، جن میں ایک دفاعی عمارت کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں سائرن بج اٹھے اور اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل کے شہر حیفا کے قریب فوجی اڈے پر راکٹ اور ڈرون حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملہ کر دیا۔ 31 افراد جام بحق ہو گئے، 49 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان پر بھر میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو شدت سے نشانہ بنا رہی ہے اور حزب اللہ کو اسرائیل کے شمالی علاقوں کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملوں میں بیروت اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے سینئر ارکان کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں امریکی لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق طیارہ گرنے کی امریکہ اور کویت کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی، تاہم امریکی F-15 طیارے کا پائلٹ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں گرتے ہوئے طیارے سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ F-15 لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کشیدگی کے باعث دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، مارکیٹ میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,52,700 کی سطح پر آ گیا۔ ممبئی، جاپان، کورین اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی۔ متحدہ عرب امارات کا اسٹاک مارکیٹ کو 2 دن کے لیے بند کرنے کا اعلان۔ کویت اسٹاک مارکیٹ کو بھی اگلے نوٹس تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب نئے ہرمز بند ہونے سے خام تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ دوسری جانب برینٹ خام تیل کی قیمت میں 5.79% کا اضافہ دیکھا گیا۔ خام تیل کی قیمت $4.22 بڑھ کر $77.09 ہو گئی۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $87 اضافے سے $5,365 فی اونس ہو گیا۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو مارنے کا دعویٰ کر دیا۔ پوری ایرانی لیڈرشپ ماری جا چکی ہے، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، امریکی صدر کا دعویٰ۔ خطاب میں کہا کہ پاسداران انقلاب کی تنصیبات ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا، 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثناء مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالیں تو موت کا سامنا کریں۔ امریکی صدر نے کہا کہ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا، مزید امریکیوں کی ہلاکتوں کا امکان ہے۔ امریکیوں کی ہلاکتوں کا بدلہ لیں گے، جنگ 4 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایرانی شہریوں کے ساتھ ہے، ایرانی عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو جواب، 560 امریکی فوجی مارے گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کر دیا
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور برطانوی ٹینکرز اب خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ ادھر لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی جنگ میں شامل۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر حملے کے انتقام کے طور پر اسرائیل پر میزائل اور ڈرون فائر کر دیے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں میزائل ڈیفنس سسٹم پر حملہ کیا۔ قیادت ہمیشہ اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ اسرائیلی حملوں کے تسلسل اور ہمارے قائدین، نوجوانوں اور عوام کے قتل نے ہمیں اپنے دفاع اور مناسب وقت اور مناسب جگہ پر جواب دینے کا حق دیا ہے۔ ٹرمپ نئی ایرانی قیادت سے مذاکرات کے لیے تیار۔ وائٹ ہاؤس کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ کہا نئی ایرانی قیادت نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی فوجی کارروائی فی الحال جاری رہے گی۔ ادھر ایران کے سیکیورٹی چیف اور قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بات چیت یا مذاکرات میں حصہ نہیں لے گا۔ خاص طور پر موجودہ کشیدگی اور تازہ حملوں کے پس منظر میں تہران کے لیے اب امن مذاکرات کی راہ پسندیدہ نہیں ہے اور وہ اپنے دفاعی اور قومی مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ قرار دے دیا۔ کہا کہ مسلح افواج دشمنوں کے اڈے تباہ کرنے کے اقدامات کر رہی ہیں، دشمن کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھیں گے، دشمنوں کو ہمیشہ کی طرح مایوس کریں گے۔ عبوری کو کونسل کی قیادت نے اپنے فرائض سنبھال لیے۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ ایران کے خلاف حملوں میں شریک نہیں، تاہم اتحادیوں کے اجتماعی دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی۔ امریکہ کی درخواست قبول کر لی ہے۔ ایرانی میزائل ڈپو یا لانچرز کے خلاف برطانوی اڈے استعمال کیے جائیں گے۔ برطانوی شہریوں کی جانوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ ہمارے طیارے دفاعی کارروائیوں کے لیے فضا میں ہیں۔ خلیجی پارٹنرز دفاعی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران میں عبوری قیادت کونسل کا قیام۔ سپریم لیڈر علی خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری 3 رکنی کونسل قائم کر دی گئی۔ آیت اللہ علی رضا آرافی فقیہ کے طور پر منتخب۔ کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ کونسل کے دیگر ارکان میں مسعود پزشکیان اور سربراہ عدلیہ غلام حسین بھی شامل۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایرانی فوج کا خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیا جائے گا۔ ملک میں جاری حد کرنے والوں کو سخت سزا ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے عبوری قیادت سنبھال لی۔ لاریجانی نے کہا کہ خامنئی کی فضائی حملے میں شہادت کے بعد ایک عارضی کونسل قائم کی گئی ہے۔ علی لاریجانی ایران کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ جوہری مذاکرات سے علاقائی تعلقات اور داخلی بدامنی سے نمٹنے تک وسیع امور کی نگرانی کر رہے تھے۔ علی لاریجانی اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ انہیں اگست میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹری مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ماضی میں بھی یہ عہدہ سنبھال چکے ہیں اور انہیں خامنئی کا قریبی اور قابل اعتماد ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کئی ماہ سے آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ہفتے کی صبح اجتماع کی اطلاع پر فوری حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی CIA نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگایا اور پھر اسرائیل کے ذریعے یہ حملہ کروایا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے تمام سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی حملے میں محفوظ رہے، ایرانی نیوز ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی صدر پزشکیان نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی قوتوں کو قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی صدر قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت پاکستان کی جانب سے ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا کہ غم کی گھڑی میں ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی اظہار تشویش۔ کہا روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا۔
اقوام متحدہ میں ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر، مندوب نے خطاب میں کہا کہ روس اور چین کے ساتھ مل کر پاکستان نے ایرانی موقف کی تائید کی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے حملوں کی کھل کر مذمت کی گئی، مذہبی جماعتوں اور عوام سے جذبات قابو میں رکھنے کی اپیل کر دی، کہا کسی بھی قسم کے پرتشدد احتجاج سے گریز کی ہدایت جاری کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت، مسلم دنیا میں سوگ کا عالم، دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے، بغداد میں مشتعل مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا۔ عرب میڈیا کے مطابق مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر پتھراؤ کیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے، مظاہرین نے مشینری کے ذریعے سفارت خانہ گرانے کی کوشش کی۔ بغداد میں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر شیلنگ کی، امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر شہر قائد میں متعدد سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پی آئی ڈی سی چوک سے ایم ٹی خان روڈ جانے والا پل کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ایم ٹی خان روڈ پر سلطان آباد کے مقام پر بھی بند کر دی گئی ہے۔ بورڈ بیسن سے مائع کلاچی بائی پاس جانے والا راستہ بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ایم ٹی خان روڈ سے پی آئی ڈی سی روڈ اور مائع کلاچی روڈ ریلوے پھاٹک تک بند۔ شارع فیصل پر ایف ٹی سی سے جناح اسپتال موڑ تک جانے والا ٹریک بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ایران پر حملوں پر سوگ، جامعہ کراچی کا آج تمام کلاسز معطل کرنے کا اعلان، تمام امتحانات منسوخ کر دیے گئے، نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا، رجسٹرار جامعہ کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، شرکا کو افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی بریفنگ، وزیر اعظم کی ہدایت پر ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دفتر خارجہ نے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ آذربائیجان کے تعاون سے ایرانی سرزمین سے پاکستانی شہریوں کے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا سکے۔ آپریشن غضب للحق جاری، پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی میں اب تک افغان طالبان کی 415 ہلاکتیں اور 580 زخمی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے مزید تفصیلات جاری کر دی، بتایا کہ افغان طالبان کی 182 چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ، جبکہ 31 چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے 185 ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، آرٹلری گنز مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ افغانستان کے 46 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی سائبر فورس کا بھارت پر جوابی حملہ، بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی چینل اے بی پی نیوز کو ہیک کر لیا۔ بھارتی چینل اے بی پی نیوز پر پاکستانی فوج کا مواد چلنے لگا۔ اے بی پی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خطاب کا حصہ نشر ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، سیکیورٹی سے متعلق امور بھی زیر بحث آئیں گے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتوں اور رزق کی مانیٹرنگ کے لیے 19 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، دستیابی اور اسٹاک پوزیشن کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لے گی، اپنی رپورٹ براہ راست وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی مذاکرات کا آغاز، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور معاشی ٹیم کی مذاکرات میں شرکت، آئی ایم ایف مشن کو رواں مالی سال کی 6 ماہ کی معاشی کارکردگی پیش کر دی گئی۔ معاشی ٹیم نے اصلاحات اور حاصل کیے گئے اہداف پر بریفنگ دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات 11 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں کرپشن اینڈ گورننس، ڈائگنوسٹک اسسمنٹ اور سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ اختتامی مراحل میں داخل، میگا ایونٹ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل، گروپ 1 سے جنوبی افریقہ اور بھارت، جبکہ گروپ بی سے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے فائنل 4 میں جگہ بنا لی۔ دونوں سیمی فائنل بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو کولکتہ میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ 5 مارچ کو دوسرے سیمی فائنل میں ممبئی کے میدان پر میزبان بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔